الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو کل ان کے غالباً رحلت کا بھی واقعہ سنا دیا تھا، اور اس وقت کا وہ جو ان کا ارشاد تھا وہ بھی بتا دیا تھا، اور شاید میں اسی میں کچھ اضافہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلکہ یہیں سے اس کو اخذ کرتا ہوں کہ ان کی رحلت کے بعد محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں، آگے شاید ان کا ذکر کہہ رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ خواب میں جلدی جلدی چلے جا رہے ہیں، اور بایاں پاؤں تھوڑا سا لنگڑاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ احمد کہاں جا رہے ہو جلدی جلدی سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دارالسلام کی طرف جا رہا ہوں۔ دارالسلام جنت، ایک جنت کا نام ہے، میں دارالسلام کی طرف جا رہا ہوں۔ تو پوچھا یہ تھوڑا سا لنگڑاتے کیوں ہیں؟ اور میں ایک دن بے خیالی میں مسجد میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تھا۔ بے خیالی میں ایک دن مسجد میں بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تھا۔ اندازہ فرمائیں اللہ اپنے پیاروں کو کتنی شانیں دیتا ہے اور کتنے امتحان بھی لیتا ہے، اور ہمیں پھر سمجھاتا ہے اس طریقے سے۔ تو ایسی اس پائے کی ہستی ہیں، یہ پیارا ہونے کی وجہ سے یاراں دے پھول بھی مار دیں کہ نہیں۔ حالانکہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری اس حد تک تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مکہ معظمہ میں درس حدیث میں شامل ہوتے تھے۔ ایک دن نہ آ سکے، اچھے شاگرد کو، اچھے مقتدی کو امام بھی ڈھونڈتا ہے، تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کریں کہ احمد حنبل آج کیوں نہیں آئے۔ تو اس نے جا کر پتہ کیا تو اندر سے آواز دی کہ کپڑے میں نے دھوبی کو دے دیے ہوئے ہیں دھونے کے لیے، اور میرے پاس اور کپڑے نہیں، اس لیے اندر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں آپ کو کچھ پیسے لا دوں اور اس کا کوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہ لا دو، میری فلاں کتاب جو ہے نا فلاں جگہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی پڑھی ہے، تو وہ کتاب جو ہے نا وہ بازار میں لے جاؤ۔ اس زمانے میں علم کی قدر تھی، اس کو کوئی خرید لے گا، تو اس کے ذریعے ٹاٹ کا کپڑا خرید، ٹاٹ ہمارے زمانے میں کھدر کہہ لیجئے، موٹا جھوٹا کپڑا، تو ٹاٹ خرید لانا اس کے لیے، اس زمانے میں اس کو ٹاٹ کہتے ہوں گے، یا کوئی اور لفظ استعمال ہوگا نا جو اس کھردرے کپڑے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ آج اگل ہم اس کو ٹاٹ کہہ سکتے ہیں یا کھدر کہہ سکتے ہیں، تو وہ لینا۔ اس نے کہا جی کتان نہ لے آؤں، لٹھا ہماری زبان میں کہہ لیجیے، لٹھا نہ لے، فرمان نہیں کھدر ہی کافی ہے، ٹاٹ ہی کافی ہے۔ تو وہ کپڑا منگا کر پہن کر تو وہ ان کی خدمت میں پھر پہنچے۔ یعنی مطلب ہے کہ اتنی فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند کرتے تھے،
ورنہ یہ ہستیاں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر دولت نچھاور نہ ہو. تو اس قدر یعنی پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے گزاری ہے. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ سنت رسول پر عمل کرنے والے تھے. اور سنت رسول میں ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. میں اصل میں ان کے علمی موضوعات اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ عوام کی شے نہیں ہے، ورنہ ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق تدقیق، مسائل میں جو اختلاف ہے ائمہ کے ساتھ، اس کی وجوہات، یہ سارے موضوعات بڑے اہم موضوعات ہیں. اور یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتے سارے. میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کھینچ تان کر ادھر ادھر سے اسٹوڈنٹس والی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. ایک اور بڑی پیاری ان کی شے یاد آ رہی ہے. اصل میں کچھ دعائیں ہیں جن کے لفظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اور یہ بات جو میں سنانے چلا ہوں نا، یہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کشیریہ پڑھتے ہوئے، کشیریہ میں بھی یہ بات آتی ہے. جس طرح کشف المحجوب داتا صاحب کی ہے، جس طرح عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی ہے، جس طرح دفاعت الانس جامی کی ہے، جس طرح فوائد الفؤاد نظام الدین محویلائی کی ہے. یعنی اس طرح دینی کتب ہے نا، تصوف کی، درویشی کی کتابیں. تو ان درویشی کی کتابوں میں سے ایک کتاب کشیریہ بھی ہے. اس دیار میں اس کا ذکر آتا ہے باقاعدہ، شاید کبھی گزرا ہوگا نظر سے. تو ہم نے الحمدللہ تعالی فقی اعظم کے صدقے میں، ہم مدینہ کے طالب علم بھی ہیں. ہماری کوالیفیکیشن میں، اس گناہگار کی کوالیفیکیشن میں صرف حافظ ہونا ہی نہیں شامل، بہت ساری کوالیفیکیشنز میں چیزیں شامل ہیں. ان میں سے اکثر فقی اعظم کے صدقے میں ملی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں مدینہ شریف کا طالب علم بھی ہوں. مدینہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، مدینہ منورہ میں میں نے سراجی علم توریث کی کتاب بھی پڑھی ہے. یہ وراثت کی تقسیم کی کتاب ہے. اور وہاں میں نے تصوف درویشی میں کشیریہ بھی پڑھی ہے. اتنا عرصہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا. تو مدینہ کا طالب علم، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کوالیفیکیشن. چنانچہ میں نے اپنی ایک نظم میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. مدینہ میں بھی ان کے فیض کے چشمے رہے جاری، بخاری بھی پڑھی ان سے، سراجی بھی پڑھی ساری. تصوف، عشق، ذوق و معرفت، راتوں کی بیداری، غرض ان کے وسیلے سے ملی ہے رحمت باری. کہ کیسی خوبصورت بندشیں ہیں. حالانکہ یہ مضمون بظاہر مختلف کتابوں کے نام ہیں، ان کو سمونا. مدینہ میں بھی ان کے فیض کے چشمے رہے جاری، بخاری بھی پڑھی ان سے، سراجی بھی پڑھی ساری. بخاری کے ساتھ ساری استعمال نہیں کیا، سراجی کے ساتھ ساری استعمال کیا ہے. یہ ایک معنوی خوبی بھی ہے. بخاری ساری نہیں پڑھی تھی، سراجی ساری پڑھی تھی. سراجی چھوٹی کتاب ہے. بخاری بھی پڑھی ان سے، سراجی بھی پڑھی ساری. کشیریہ کا نام نہیں آ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا تصوف، عشق، ذوق و معرفت، یہ ساری کشیریہ کی چیزیں ہیں. راتوں کی بیداری، اور راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھنا اور تہجد پڑھنا، غرض ان کے وسیلے سے ملی ہے رحمت باری. تبھی اسٹیج پر تقریر کے سکے بٹھاتے ہیں، وگرنہ بات کرنے کے کسے انداز آتے ہیں. انہیں قبلہ دل کعبہ جہاں شمع ہدا کہیے،
حقیقت بیں حقیقت داں حقیقت آشنا کہیے، انہیں غم خارے جاں لکھیے، انہیں دل کی دوا کہیے، وہ سب کچھ ہیں میں حیراں ہوں، انہیں کہیے تو کیا کہیے، سراپا نور ہیں اور نور کے دریا بہاتے ہیں، اگر خاکی بھی آ جائے تو یہ نوری بناتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچ رہا تھا کہ حضرت صاحب اس لحاظ سے بھی مقدر والے تھے کہ سادہ سی طبیعت والے ایک بزرگ کو ہمارے جیسے چست چلاک شاگرد ملے جو اتنے اچھے اچھے شعر بھی ان کے لیے کہتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نصیب میں یا تو آئے ہی نہیں ذہین، یا ذہین آئے ہیں تو اینٹی ہو گئے ہیں جی۔ ہمیں امید بھی نہیں کہ شاید ہمارے بارے میں کوئی نظم، تو بڑی دور بات ہے، کوئی دو کلمے ہی خیر کے شاید کبھی سر عام کو کہتا ہو، یہ اپنے نصیب کی بات ہے نا۔ تو یہ سارے نصیب کی باتیں، کئی لحاظ سے ہم نصیب والے ہیں، کئی لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد آپ عمر کو خیال آئے یہ کسی مسجد کا خطیب بنے، ادیب بنے، تو شاید کوئی ہمارا ذکر خیر کسی بہانے سے لائے۔ تو ماننے نہ مانے، چاہے پڑھا کر چاہے باتیں سنا کر، ان کے دماغ میں میرا حصہ کافی سارا سا ہے۔ ان کے دماغ میں جو چیزیں ہیں ان میں یقیناً بہت سارا حصہ میرا ہوگا۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ ہمیں کوئی صالح ثواب بھی بعد میں کرتے رہیں، یا ہمارے لیے دعائے مغفرت، یا کبھی قبر پر دعا، یا کبھی کوئی ہمارے لیے کلمہ خیر، کیونکہ کہتے ہیں اس کا بھی فیض پہنچتا ہے۔ یہاں تو دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات جب کوئی شاگرد چپ کر کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے، جیسے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جمعے کے دن پاس سے اٹھ کر منڈی میں جا جمعہ پڑھے، کیوں جی؟ تو دل میں کوفت سی تو ہوتی ہے نا۔ مجھے سچی بات کہہ دینی چاہیے، بجائے کہ بندہ دلوں میں باتیں رکھے، تو پھر بندے کو یہ احساس تو ہوتا ہے نا کہ کاش مجھ میں یہ خامی نہ ہوتی۔ کوئی خامی ہے نا، تم یہاں چھوڑ کر ہمیں آگے جا رہا ہے کوئی، یا ادھر کوئی خوبی زیادہ ہوگی تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ مجھے احساس پیدا کرتی ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وفادار، خدمت گزار، سعادت شعار۔ آج دیکھو حضرت صاحب کو 25 سال 24 سال دنیا سے گئے ہو گئے، آج میں ان کا ذکر خیر اس محفل میں کر رہا ہوں اور ٹھیک ٹھاک بھرپور کر رہا ہوں، تو یہ ان کی اعلیٰ نصیب کی بات ہے نا۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم مجھے عطا فرمائے، میرے علم میں نہ ہو یہ بات، میں مایوس بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ تو اس کا تو فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی ہوتی ہے نا، کوئی اتفاقاً معاملہ، اور میں بھی تو زیادہ ہی بنا لیتا ہوں نا بات کا بتنگڑ۔ بہرحال مجھے دل میں یہ تمنا بیدار ضرور ہوتی ہے کہ کاش ہمارے لیے بھی دعائیں کرنے والے کوئی ہوں تاکہ ہماری مغفرت کا وسیلہ بنے۔ اور میری تو بہن نے بھی مجھے یہی تاکید کی تھی کہ بھائی جان کو ایسا کام کر کے آنا جو ہمارے لیے تمہارے لیے دعا کا وسیلہ بنے۔ یہ میری بہن کی وصیت تھی، اگرچہ شوق مجھے پہلے بھی تھا لیکن وصیت بھی تھی، میں نے یہ کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، وہ ساری کتابیں میری پڑھنے والا نہیں، کتابوں کا دور ہی گیا پڑھنے پڑھانے کا۔ تو ایک بڑی سونی بات آ رہی تھی ذہن میں، کشیریہ میں بھی میں نے یہ پڑھی تھی، امام احمد بن حنبل کے ذکر میں، وہاں ہم نے پڑھی تھی، اور آج مجھے پھر یاد آئی ہے۔ کچھ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہمیں سکھائی ہیں، اور کچھ اللہ والوں نے بھی ایسی دعائیں کی ہیں کہ ان کو پڑھنے سے مزہ آ جاتا ہے، ان کے الفاظ میں بڑا حسن ہے۔ تو یہ دعائیں جو کشیریہ میں ہم نے سیکھی تھیں، ان میں سے چند یہ ہیں: یا قریب، یا مجیب، یا سمیع الدعا، یا لطیف لما یشاء، یا مبدع، یا معید، یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید۔
یہ الفاظ کہہ کر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اسی طرح شعریہ سے یہ دعا، اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التی قدرت بها علی خلقک وبرحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنی اگر اپنے لیے کہیں۔ اس دعا کے ساتھ کچھ شعریہ والے نے ایک چھوٹی سی کہانی بھی لکھی اس وقت وہاں، یہ اس دیار میں بھی غالباً لکھی ہوئی ہے، تم یاد کرو اگر کسی نے اس دیار کو دیکھا مشہور نے یا باقاعدہ، تم نے بھی نہیں پڑھی ہوگی میرا خیال، آپ نے بھی باقاعدہ لے رکھی ہے، پڑھی نہیں شاید۔ تو اس میں ہے کہ ایک ڈاکو تھا اس زمانے کا جو راہگیروں کو بھٹکاتا تھا، اور اس نے ایک گدھا وغیرہ کرائے کے لیے بنایا ہوا تھا۔ سادے زمانے تھے نا، تو کسی کا سامان وغیرہ لے کر کرائے پر دوسرے شہر میں پہنچاتا تھا، جس طرح کسی زمانے میں گدھوں کے ذریعے یہاں سے جنس دیہاتوں سے یہاں آتی تھی، تو وہ اگر اس مسافر کو دیکھتا 2-4 میل ادھر جانا ہوتا تو کہتا میں ادھر اس راستے سے چلتا ہوں، ادھر جو ہے نا یہ قریب ہے رستہ درمیان میں جنگل سے جو جاتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو اس طرح دھوکے سے اس کو ادھر لے جاتا اور قتل کر دیتا، اور اس کا مال اسباب جو تھا وہ چھین لیتا۔ تو اس ڈاکو نے ایک دن کسی کو اس طرح ساتھ لیا اور اس طرف لے گیا، وہاں جا کر اس کو جب قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا، اس نے دیکھا کہ وہاں بے شمار کھوپڑیاں اور ڈھانچے انسانی پڑے ہیں، سنسان جنگل بیابان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف آبادیاں ہو گئیں۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کہاں تو مجھے لے، اس نے کہا بھئی یہاں یہ تیرے بھائی پڑے ہیں، تو یہ تو میرا کاروبار ہے، میں نے اب تجھ کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو نے مجھے قتل تو کرنا ہی ہے، قتل کر دیتا تاکہ بعد میں خبر نہ دے کسی کو، تو پھر مجھے کم از کم 2 یا 4 رکعت اس نے مہلت مانگی، مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دے۔ تو اس نے 2 رکعت پڑھی، اور اس کو کسی یا تو کسی بزرگ نے، پیر و مرشد نے، یا ویسے خود وہ صاحب علم ہوگا، اس نے یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود یا ودود یا مبدع یا معید یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجہک الذی ملا ارکان عرشک وبقدرتک التی قدرت بها علی خلقک وبرحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث۔ اس کا ترجمہ بھی سنا دوں تو ایمان تازہ ہوگا شاید، لیکن یاد نہیں ہوگا۔ اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے محبت کرنے والے، اے دوست، اے دوست، اے دوست، اے ابتدا میں پیدا کرنے والے، اے دوبارہ پیدا کر لینے والے، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ہستی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں تیرے اس نور کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تمام عرش و کرسی کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس نور کے صدقے سے، اور تیری اس قدرت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو اپنی ساری مخلوق پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے۔ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور تیری اس رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں مگر تو، یا مغیث و اغثنی، اے فریاد رس میری فریاد کو پہنچ، اے فریاد رس میری فریاد کو پہنچ، اے فریاد رس میری فریاد کو پہنچ۔ تو امام ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ غیب سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس نے تلوار کا وار کیا اور گردن اتار کر ڈاکو کی پھینک دی۔
تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور پوچھا کہ اے شاہ سوار آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں اس دعا کا موکل فرشتہ ہوں، جو یہ دعا پڑھے میں اس کے لیے اسی طرح حاضر ہو کر مدد کرتا ہوں جو تو نے پڑھی۔ بھائی ہمارے کام اس طرح بن رہے ہیں، سچ پوچھو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم بھی بڑے بڑے کرائسس سے گزرتے ہیں، بعض آپ کو معلوم ہے، بعض آپ کو شاید نہ معلوم ہو، ہم بھی کرائسس سے گزرتے ہیں، مگر ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرما کر ہمیں نکال لے جاتا ہے۔ وہ سب برکتیں ہیں بزرگوں کے عطا کردہ ان فیوزات کی۔ جتنی مشکل سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں ہم اس سے زیادہ سستے ہیں۔ کوئی سائل تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ کوئی باہر سے آ جائے اور چار اس کے ادھر ادھر ہوں ایجنٹ، وہ کہ فٹافٹ مرید ہو جو سارے، فٹافٹ مرید ہو جو سارے، بھاج کے مرید ہو جاتے ہیں، اور سوچ سمجھ کر کوئی نہیں مرید ہونے کو تیار ہوتا۔ ایویں ہندا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اور جو مرید ہو جائے وہ حاصل نہیں کرتا، وہ یونس صاحب بن جاتا ہے، اس کو پیٹیوں سے فرصت نہیں۔ تو میاں جس طرح باقاعدہ کاروبار کے لیے ایک عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس طرح ادھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اور اب بھی آپ کو ماشاءاللہ بہت سارے فائدے ہیں، ہماری دعاؤں سے بھی فائدے ہیں۔ میں قسم کھا کر کے تو میں اپنے مریدوں کے لیے تقریباً روز دعا کرتا ہوں، اور شاگردوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، استادوں کے لیے بھی کرتا ہوں۔ تو کوشش تو کرتے ہیں ہم آپ کی بھلائی سوچیں جتنی بھی ہو سکے۔ میں عرض کر رہا تھا ہاں، تو باعث کے حضرت احمد بن حنبل جب رحلت فرما گئے تو وہ دارالسلام کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ پوچھا کدھر جا رہے؟ دارالسلام کی طرف۔ تو پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ پھر معاملہ کیا ہوا؟ وہ معاملہ تو اپنا صورتحال تو بتا دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس صدقے میں، وہ جو میں نے قرآن کریم کے غیر مخلوق ہونے پر استقامت کی تھی نا، اس میں صدقے اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا اور دارالسلام میں جگہ دے دی۔ فرمایا کوئی اور بات کوئی تو اپنی سناتے جائیں۔ فرمایا ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ محمد بن خزیمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ احمد حنبل وہ دعا تو سنا جو تجھے سفیان ثوری سے ملی تھی، اور تو اس کے ساتھ مجھے پکارا کرتا تھا، وہ مجھ سے وہ دعا کیا کرتا تھا، وہ دعا تو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا فرمائشی طور پر سنی، سبحان اللہ ہے کہ وہ فرمائشی طور پر دعا سنی، اور وہ مجھ سے سن لو بغیر فرمائش کے۔ وہ دعا کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں، یا رب کل شے بے قدرت کا علی کل شے اسألک کل شے ولا تسألنی عن کل شے۔ شے کی تکرار ہے اور شے کے مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ یا رب کل شے، اے ہر شے کے پروردگار، بے قدرت کا علی کل شے، ہر شے پر تیری قدرت جو ہے اس کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسألک کل شے، ہر شے مانگتا ہوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ ولا تسألنی عن کل شے، اور تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں مت پوچھنا۔ یہ بھی کہتا ہوں تو کچھ نہ پوچھی بیاہ کیوں کیتا ہی نہیں سمجھے، تے منو ہر شے دے دے، تے تو ہر شے میں منگنا، تیری ہر شے تے قدرت دے صدقے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کر کے سنی، یہ بھی آپ نے محمد بن خزیمہ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے یہ ذوق و شوق جو ہم ایک دوسرے میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.